کیونکہ شیطان ہمیشہ ازل سے لے کر ابد تک وہ انسان کا دشمن ہی رہا ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیک کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ ہمیں ہر وقت اللہ کے راستے سے، نماز سے، عبادات سے روکتا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تا قیام قیامت، کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک میرا کوئی بھی امتی، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے تک اگر کوئی بندہ اس سے پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو جتنا دیر وہ گناہ کرتا رہے گا، جب تک معافی مانگتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی بندہ خالق کائنات کی بارگاہ میں آئے، سر بسجود ہو، تو وہ سچے دل سے توبہ کرے اور نیت یہ رکھے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اگر جہاد کو اپنے اوپر فرض کرے گی، اگر جہاد کو ضروری سمجھے گی، جہاد کو نہیں چھوڑے گی، تو میری امت ایسے بلند اور بالا ہوگی جیسے اونٹ کی کوہان جو ہے اونٹ کے جسم میں بلند و بالا اور دور سے نظر آتی ہے۔ تو جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، تب سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ جب سے ہم نے نماز کا دامن چھوڑا، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مطلب یہ کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، رب کا فرمان ہے، رب کے رسول کا فرمان ہے، نماز بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے معاملات نہیں ٹھیک، اگر اس کے باوجود بھی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد بڑھتے جا رہے ہیں، تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے در پر آنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کے حضور سر جھکانا چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہ جو بندہ رب تعالیٰ کے حضور حاضر نہ ہو، جو بندہ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سر پر سجود نہ ہو، تو پھر ذلت اور رسوائی، ضلالت، یہ سب کچھ جو ہے پھر اس کو سامنے آتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رب کے حضور جھک جاتا ہے، رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو اگر محبت کے ساتھ ایک قدم میری طرف بڑھائے گا تو میری طرف سے 10 قدم محبت کے تیری طرف بڑھیں گے۔ اگر تو 10 قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو 100 قدم محبت کے تیری طرف بڑھیں گے۔ یا بندے
شرط یہ ہے کہ تو سچے دل سے محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں آ کر سر پر سجود ہو۔ قیامت کے روز ایک گنہگار بندہ جس کے لیے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ جو گنہگار ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، وہ معافیاں مانگ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ ایک موقع دے دے۔ اور مرنے کے بعد ہر انسان یہی کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہر انسان مرنے کے بعد صرف ایک خواہش کرے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش جب میں زندہ تھا، جب میں حیات تھا، کاش اس وقت میں نے اپنے اس آگے والی دنیا کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو شاید آج میرے یہاں پر بخشش ہو جاتی۔ تو وہ بندہ جو ہوگا وہ معافیاں مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن فرشتے رب تعالیٰ کے حکم کے تابع وہ اس بندے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ پھر اچانک سے آرڈر بدل جائیں گے، پھر جنت کی طرف فرشتے اس کو لے کے چل پڑیں گے۔ پھر وہ بندہ جو ہوگا، جو گنہگار ہوگا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، نیکی بھی کوئی نہیں ہے، نہ عبادت کی، تو ابھی تو فیصلہ ہوا جہنم کا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، تو یہ ایک دم سے آپ نے رخ بدلا، پہلے تو آپ بات ہی نہیں سن رہے تھے، تو ایک دم سے آپ نے رخ بدلا اور جہنم کی بجائے مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہو، تو وجہ کیا بنی ہے؟ تو فرشتے آگے سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں، ہمیں جیسے کہا جائے ہم تو ویسے کرتے گئے، ہمیں حکم ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، ہم جنت میں لے جاتے ہیں۔ مطلب کہ ہمیں جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، جو آرڈر ملتا ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کر کے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ویسے جو ہے نا انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں لگی کہ پہلے تو جہنم کا فیصلہ ہوا، جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، پھر ایک دم سے آپ نے جو ہے وہ رخ بدلا اور مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ بندے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں پر جو ہے نا یہ سوال کر۔ تو پھر وہ بندہ جو ہوگا، گنہگار جو ہوگا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اچھا کام تو ساری زندگی کیا کوئی نہیں، نیکی بھی کوئی نہیں کی، عبادت بھی نہیں کی، صدقہ خیرات نہیں کیا، میں تو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ گیا، تو باری تعالیٰ میرے مقدر میں تو جہنم لکھ دی گئی تھی، پھر یہ اچانک فیصلہ بدلا اور جہنم کی بجائے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ رب جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 یا لاکھ مرتبہ نہیں، صرف ایک مرتبہ رات کے وقت تو سویا تھا اور حالت نیند میں جب تو نے سائیڈ بدلی تو سائیڈ بدلتے ہوئے تیری زبان سے بے ساختہ تو نے کوئی نیت نہیں کی، تو نے کوئی ارادہ نہیں کیا، تو جائے نماز پہ نہیں بیٹھا، تیری کوئی نیت نہیں تھی، ایسے بے ساختہ تیری زبان سے سائیڈ بدلتے ہوئے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ، تو نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا، تو تیرا وہ نام لینا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا۔ تو میرے بندے تو میرے در پہ آ کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ سے مانگ، میرے در پہ آ کے تو فریاد کر،
تو مجھے اپنے سارے دکھ سنا کہ باری تعالیٰ میری زندگی میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں آ کے نہیں یہ بات کرتے، اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہم سر بسجود نہیں ہوتے، تو زندگیاں جس طرح ہماری گزر رہی ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، کہ جب سے ہم نے رب تعالیٰ کا دروازہ چھوڑا، جب سے ہم نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ اب جو بندہ صبح اٹھے، نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، دن میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب جو بندہ صبح کا آغاز ہی شیطان کو راضی کر کے کر رہا ہے، پھر اس کے دل میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو نحوست ہی نحوست ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام جو ہے، اس وقت اتنا سہولیات نہیں تھی جو اب ہے، وہ دور دور سے آ کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے۔ اگر کسی کی نماز رہ جاتی نا تو ان کو دکھ اور ملال اتنا ہوتا کہ ان کو سکون نہ ملتا۔ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں کبھی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، بلا وجہ چھوڑتا ہے، تو کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اعلانیہ کفر کر رہا ہے۔ جو بندہ بلا وجہ نماز چھوڑتا ہے، اور ایک نماز چھوڑنے کی سزا 5000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جانا ہے، اور جہنم کا سب سے نچلا درجے کا جو عذاب ہے، جو سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ اس سے کم اور ہے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ گنہگار کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ تو بھائی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہلکی سی آگ کی تپش محسوس ہو جائے، ہم سے نہیں برداشت ہوتی۔ تو جب دنیا کی آگ نہیں برداشت ہوتی جو 70 مرتبہ دھو کر رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، ٹھنڈی ہے۔ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش رکھنے والی ہے۔ اور کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے انسان کو دن میں 70 مرتبہ آواز لگاتی ہے، 70 مرتبہ، اور وہ کہتی ہے کہ بندے میں وہ کال کوٹھڑی ہوں، میرے اندر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی بستر لگا ہوا ہے، ادھر تو صرف اپنے اعمال لے کے آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ گھر ہمارا جس میں ہمیں لوگ دفن کر کے آئیں گے، پھر اس شام کی صبح جو ہے وہ قیامت کے روز ہونی ہے۔ اس رات کے بارے میں سوچیں، اس قبر کے بارے میں سوچیں جس کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی ہوتی، سارے کے سارے ہمیں چھوڑ کے واپس آ جاتے، کوئی بھی نہیں رکتا۔ اور یہ جو ہم نے وہم پال رکھا ہے کہ ہمارے ہی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ صرف وہم ہی ہے۔ یہ جو ہم نے پال رکھے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، وہی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے اہم ہونے کا یہ جو ہمیں وہم ہے، یہ ایک دن گھر سے غائب ہو کے دیکھ لیں، یا کوئی آ کے بتا دے کہ جی وہ مر گیا، لاش بھی نہیں ملی، ایک دن روئیں گے، 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 1.5 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد بھول جائیں گے کوئی تھا۔ پھر تو ہے اور تیرے اعمال ہیں اور تیری قبر ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، چاہے آپ رب رحمان کو راضی کریں، چاہے آپ شیطان کو راضی کریں، زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، یہ نہیں رکے گا۔ اور گاڑی اس وقت رکے گی زندگی کی جب موت کا پیغام آئے گا، اس سے پہلے نہیں، چلتی رہے گی۔ راستہ جیسا بھی ہے، مشکلات ہیں، اندھیری ہے،
رات اندھیری ہے یا دن کا اجالا ہے، جو بھی ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ رکے گی اس وقت جب موت کا پیغام آئے گا۔ اب اس میں دیکھنا ہم نے ہے کہ ہم نے عمل کیسے کرنے گئے، رب کو راضی کرنا ہے یا شیطان کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گنہگار ہوتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے نا، تو اس کی چیخ و پکار اتنا بھیانک اور دردناک ہوتی ہے کہ باشعور انسان جو ہے، سمجھدار انسان جو ہے، اس کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ ہر ایک چیز کو جو ہے نا، اس کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، اور اتنا دردناک اور اتنا بھیانک آواز ہوتی ہے۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اس آواز کو انسانوں تک پہنچا دیا جائے، اگر انسان اس کو سن لیں تو وہ اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ اتنا عذاب ہوتا ہے، اتنا دردناک، اتنا بھیانک آوازیں نکلتی ہیں۔ اور پھر بے نمازی جو ہوتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، پھر ان کی قبر میں سب سے پہلا جو عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، جو سب سے پہلا عذاب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا گنجا سانپ، کالے کلر کا گنجا سانپ اس کے اوپر جو ہے نا مسلط کیا جاتا ہے، اور اس سانپ کی ضرب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بے نمازی کو ڈستا ہے، ضرب لگاتا ہے، تو وہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، وہ سانپ اس کو پھر باہر نکالتا ہے۔ اور یہ المختصر حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک جو ٹائم ہوتا ہے، جس نے ایک نماز چھوڑی ہوگی دوسری نماز تک اس کو وہ سانپ جو ہے وہ ضرب لگاتا رہے گا۔ جس نے صبح کی نماز چھوڑی، ظہر کی نماز تک وہ سانپ اس کو ضرب لگاتا رہے گا۔ پھر جس نے ظہر کی چھوڑی، پھر وہ ظہر سے عصر تک لگاتا رہے گا ضرب۔ پھر جس نے عصر کی چھوڑی، عصر سے مغرب، جس نے مغرب کی چھوڑی، مغرب سے عشاء، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی، عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک وہ پھر اس کو ضرب لگاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اور میرے کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب جو ملنے ہیں نا، اس میں کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے یہ بھی بتلایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کی جو سائیڈ والی جو دیواریں ہوں گی قبر کی، وہ آپس میں مل جائیں گی، آپس میں جڑ جائیں گی۔ پھر جو اس میں مردہ دفن ہوگا، کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں، دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں، اور بائیں پسلیاں جو ہیں وہ دائیں پسلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی، ایسے جڑ جائیں گی۔ پھر ان کو کھولا جائے گا، پھر اس طرح یہ قیامت تک جو ہے یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اب میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کافی سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دن تو چڑھ جانا ہے۔ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، زندگی تو گزر جانی ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے وہ ہمیں بھگتنی پڑنی ہے۔ جہاں ہم 1 گھنٹہ بعد میں اٹھتے گئے، اگر 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔ اب ہر عالم دین جو ہے وہ جمعہ کی نماز پہ، ہر جمعہ کے موضوع پر جو ہے وہ ممبروں پہ بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے ہمیں صرف ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بھائی فلسطین میں چلو، جہاد کے لیے چلو، آواز بلند کرو، اگر نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ کرو، جو چیزیں ان کی ہیں ان کو ختم کرو۔ ہم کیا کسی کے ساتھ جہاد کریں گے؟ ہم کیا کسی چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہم نے تو شیطان کے ساتھ نہیں ابھی تک بائیکاٹ کیا، ہم نے تو ابھی تک اپنے آپ کو دین کے راستے پہ نہیں چلایا، ہم تو ابھی تک 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے، ہم مسجد اقصیٰ کو کیا آزاد کروائیں گے؟ اور یہ میں پورے رسوخ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، جس طرح کہ ہم بن چکے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہم بن گئے ہیں، یہ میں پورے رسوخ سے بات کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پہلے ہی ہو جانا تھا۔ اگر مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہوتی نا، اگر ہمارے پاس ہوتی
تو وہ کب کے یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکی ہوتی، جس طرح کہ ہمارے ایمان کا ذوف ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ رب کا نام ہے، نہ حضور کا نام ہے، کچھ بھی نہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بے نمازی ہے۔ اور یہ حدیث ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا مر جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو مرضی کرتا پھرے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک وقت آنے والا ہے، ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہاری آنکھیں جو ہے ہلکے سے بند کر دی جائیں گی، تمہارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، پیروں کو باندھ دیا جائے گا، جبڑے کو باندھ دیا جائے گا، تجھے سفید کپڑے میں باندھ کے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، پھر کوئی نہیں پوچھے گا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہر بندے نے مرنا ہے یار، ہر بندے نے جانا ہے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم صرف ایک لمحے کے لیے اگر اکیلے بیٹھ کے سوچیں، سر جھکا کے سوچیں کہ یار اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں، یا ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جواب دے سکیں کہ باری تعالیٰ ہم اپنی زندگی ایسے گزار کے آئے، لغو کاموں میں، بے فضول کاموں میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ کام آنے ہیں تو اعمال کام آنے ہیں، اپنے اعمال اچھے رکھیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی نہیں ہے، نماز کی پابندی فرمائیں اور دعا کیا کریں ہر وقت کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زندہ دل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کے صدقے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے اور کرتے بھی رہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی رب تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت عطا فرمائے۔